عرض کرتا ہوں کہ یوں ہی نہ بیٹھو، اٹھو جاؤ کام کرتے رہو، ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو، ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو۔ دیکھیے آپ کی ذمہ داری ہے، تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو مشاعرہ یہاں سے بنے گا۔ ابھی میرے سینئر شعراء اکرام تشریف رکھتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یوں ہی نہ بیٹھو، اٹھو جاؤ کام کرتے رہو، ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو، اور جو چاہتے ہو کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے، یہ مشورہ ہے محبت کو عام کرتے رہو۔ واہ واہ واہ، محبت کو عام کرتے رہو، جو چاہتے ہو کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے، یہ مشورہ ہے۔ میں ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ آپ تالیاں بجائیے، واہ واہ کہیے، لیکن یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ جہاں اچھی شاعری آ جائے وہاں آپ خاموش نہ رہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ یوں ہی نہ بیٹھو، اٹھو جاؤ کام کرتے رہو، ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو، جو چاہتے ہو کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے، یہ مشورہ ہے، محبت کو عام کرتے رہو۔ میرے اعظم گڑھ والوں، شعر یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ بلندیوں پہ پہنچنے کی آرزو ہے اگر، بلندیوں پہ پہنچنے کی آرزو ہے، بلندیوں پہ پہنچنے کی آرزو ہے اگر، جو کر سکا نہ زمانہ وہ کام کرتے رہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بلندیوں پہ پہنچنے کی آرزو ہے اگر، جو کر سکا نہ زمانہ، جو کر سکا نہ زمانہ وہ کام کرتے رہو، دلوں کو اپنے کو دورت سے پاک صاف رکھو، دلوں کو اپنے دلوں کو اپنے قدورت سے پاک صاف رکھو، گلے سبھی کو لگاؤ سلام کرتے رہو، گلے سبھی کو لگاؤ سلام کرتے رہو، سلام کرتے رہو، سلام کرتے رہو، ملے گی چھوٹوں سے عزت تمہیں بھی ہے شاداب، ملے گی چھوٹوں سے عزت تمہیں بھی ہے شاداب، بڑوں کا تم بھی مگر احترام کرتے واہ رہو۔ واہ، کیا بات ہے، کیا شعر کہہ دیا بھائی شاداب صاحب، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ آدھی جو حوصلہ افزائی ہے وہ سامعین کر رہے ہیں، اور آدھے میں شہنواز صاحب کافی ہیں۔ نہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شہنواز صاحب صرف شاعرات کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ رسم توڑ دی انہوں نے، کل وہ بتا سکے لوگوں کو کہ نہیں میں نے شاعروں کا بھی استقبال کیا ہے، ان کی شہنواز صاحب کی گلپوشی کی ہے۔ بات اپنی جگہ، لیکن اوکے چچا پر ہاں ہاں، وہ ڈاکٹر رانا صاحبہ نے صحیح فرمایا کہ بیگم کو جواب دینا ہے، وہ جو ہے بیلنس کر رہے تھے، ارے وہ بھابھی سے بتا سکتے ہیں یہ کہ میں نے صرف شاعرہ کو گلدستے آپ پیش نہیں کیے۔ سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، بہت اچھا ماحول آپ وہ نے بنایا جھوٹ دوستو۔ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ایک مطلب اور عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ اچھا سن رہے اس لیے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں، دیکھیں شہنواز صاحب کے دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں، پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں۔ میرے محترم خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جمیل بھائی، میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ محترم ایوب وفا صاحب، ابھی ساحل بھائی نے یہ کہا تھا کہ وہ چاچا کے بھروسے پہ کیا سرکار چل رہی ہے، تو ادھر جو ہے ایک چاچا بیٹھے ہوئے ہیں محترم ایوب وفا صاحب، سب کے محترم ہیں۔ آئیے میں مطلب پڑھتا ہوں کہ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں، تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں۔ عرض کرتا ہوں دوستوں کہ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں، پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں۔ نعمان بھائی، ہم محبت نہ نبھائیں تو محبت کی قسم یہ محبت کے جو رشتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ واہ، ہم محبت نہ نبھائیں تو محبت کی قسم یہ محبت کے جو رشتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ کچھ دنوں سے ہمیں تم یاد نہیں کرتے ہو،
کچھ دنوں سے ہمیں تم یاد نہیں کرتے ہو، ہونا ایسا کہ تمہیں ہم بھی بھلانے لگ جائیں، ہونا ایسا ہم بھی بھلانے لگ جائیں، ہونا ایسا کہ تمہیں ہم بھی بھلانے لگ جائیں۔ اور افضل بھائی، زخم جو دل پہ لگائے ہیں میرے اپنوں نے، زخم جو دل پہ لگائے ہیں میرے اپنوں نے، اتنے گہرے ہیں کہ بھرنے میں زمانے لگ جائیں۔ واہ واہ واہ، پھر سے پڑھو، اچھا شعر ہے۔ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں، پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں۔ زخم جو دل پہ لگائے ہیں میرے اپنوں نے، اتنے گہرے ہیں کہ بھرنے میں سمانے لگ جائیں۔ شعر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے دیوار تعصب، نہ گرے گی تنہا، واہ، یہ ہے دیوار تعصب نہ گرے گی، دیوار تعصب نہ گرے گی تنہا، گر تو جائے گی جو سب مل کے گرانے لگ جائیں، واہ واہ، گر تو جائے گی جو سب مل دیوار کے تعصب کا جواب گرانے لگ جائیں۔ ہم ہیں وہ لوگ کہ طوفان بھی ہمارے آگے، ہم ہیں وہ لوگ کہ طوفان بھی ہمارے آگے، خوف سے اپنی جبیں خود ہی جھکانے لگ جائیں۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے بہت اچھا ماحول بنایا، بہت شکریہ۔ لیجیے بھائی، کنوینر صاحب سے رہا نہیں گیا، کنوینر مشاعرہ، اور یہ اجمل بھائی نے بڑی محنت کی اس مشاعرے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھیے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ تالی بجائیے، لیکن اجمل بھائی نے بڑی محنت کی مشاعرے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع ایک بار زوردار تالیاں بجا کے اس بات کی تائید کرے کہ واقعی ان کی محنت رنگ لائی ہے، کامیاب مشاعرہ ہوا ہے۔ اور اجمل صاحب کو مالا ایک میری طرف سے ہونا چاہیے۔ آئیے اجمل صاحب، بہت اچھا صدر محترم، دیکھیے ان کی صدارت میں کتنا خوبصورت مشاعرہ یہ ہو رہا ہے۔ اب واقعی اب شاعری سنی جا رہی ہے اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، واقعی آپ نے سنبھالا ہے اس مشاعرے کو۔ وہ افضل بھائی نے کہا تھا کہ دیکھنے والے تو چلے گئے، واقعی جو بچے ہیں۔ اچھا دیکھیے، مشاعرہ جب شروع ہوا تھا تب بھی اتنے ہی لوگ سن رہے تھے۔ آئیے، اجازت ہو تو میں ایک مطلع تھوڑا سا اپنے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سا مجھے اجازت دیں، میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں۔ تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے، تجھے تھوڑا سا بیدار ہو جائے، تھوڑا سا محبتوں سے نواز دیں کہ تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے، تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے، ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں۔ واہ، ایک بدل ہے، تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے، ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں۔ اوکے چچا، آپ پر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ شاعرات کو زیادہ داد دیتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو بیلنس کیجئے یہاں سے۔ لیجیے، لیکن اس عمر میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ ہی کے لیے کبھی کہا تھا، آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے، کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے، تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے، اور کسی کو عشق جب کرتے ہوئے میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے اپنے زمانے کی محبت یاد آتی ہے۔ واہ، یہ تجھے کھونے کا کوئی ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے، تجھے کھونے کا کوئی، اور صدر محترم، تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے، کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے۔ جہاں جہاں پڑھا گیا بڑی محبتیں ملی، چاہتا ہوں کہ سرسال میں بھی محبتیں، آپ کی دعائیں ملیں۔ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے، کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے،
ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے. اچھا لگا شعر آپ کو؟ اچھا لگا؟ بڑھیا بڑھیا. تو بھرپور تائید ہونی چاہیے اس کی. بہت شکریہ. تجھے تشریح، تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے. ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے. جیسے پہلی بیوی ان کی نہیں ہے، اب دوسری بیوی جو ملی ہے اس سے بہتر ہے. چلیے ٹھیک. کسی پانی کی نہیں، پہلی والی سے بریک اپ ہو جائے تو پھر دوسری والی جب مل جائے تو اس سے کہنے کا مطلب یہی ہے. مگر آپ ٹرائی مت کیجئے گا. جی نہیں، یہ تو اوکے چچا کا تجربہ بیان کر رہا ہوں. پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے، ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے. میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے، میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے، میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے. کسی کے پاس وہ مرہم نہیں. واہ، میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے، کسی کے پاس وہ مرہم نہیں ہے. نہیں ہے. اور ایک اچھا شعر آ رہا ہے، اس کی حفاظت کیجئے کہ مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا. سنا صدر محترم؟ مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا. مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا. مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا کہ دشمن میں تو اتنا دم نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد. پھر سے پڑھیے. واہ واہ. مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا. مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا کہ دشمن میں تو اتنا دم نہیں ہے. آخر میں ایک مطلع دو شعر پڑھ کر کے جی پھر آپ کی دعائیں لے کر کے رخصت ہو جائیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ. ڈاکٹر انا دہلوی صاحبہ محبتوں سے نواز رہی ہیں. میرے تمام سینئر شعراء کرام، خورشید حیدر صاحب میرے بڑے بھائی، بڑے محترم، جمیل خیر آبادی صاحب، سب کو اپنا کلام سنانا ہے. بڑی شاعری ہم سنیں گے. ایک مطلع یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں. بس یہ ذہانت کا ثبوت دے رہے ہیں. بہت خوب. ایک نئی غزل، بالکل میں اس کا مطلع ذرا سا ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. اچھے لوگ مل گئے ہیں تو پڑھ لینا چاہتا ہوں. مطلع بطور سمجھ میں آ ہی جائے گا، سمجھ میں آ ہی جائے گا، نصاب آہستہ آہستہ. ملاحظہ فرمائیں. سمجھ میں آ ہی جائے گا، سمجھ میں آ ہی جائے گا، نصاب آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ ہی جائے گا، نصاب آہستہ آہستہ. پڑھو پہلے محبت کی کتاب آہستہ آہستہ. ارے اچھے شعر ہیں بھائی. اور سنیں، سنا ہے ہم نے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. اس محاورے کا استعمال کیا ہے شاعری میں، دیکھیے خوبصورتی کے ساتھ. سنا ہے ہم نے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. سنا ہے ہم نے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. سوال آہستہ آہستہ، جواب آہستہ. اچھا شعر ہے، اچھا شعر ہے. اب جتنے شعر آ رہے ہیں اور جتنے شاعر آ رہے ہیں سب بہت اچھے آ رہے ہیں. وہ ایسا محتسب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا.
مہارت کیجئے شاعری کی. وہ ایسا محتسب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا, وہ ایسا محتسب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا, وہ لے گا تم سے بھی سارا حساب آہستہ, وہ لے گا تم سے بھی سارا حساب آہستہ آہستہ. مرض کی جب ہوئی تشخیص تو یہ سامنے آیا. آپ اس لیے داد دیجئے تاکہ یہ لگے کہ آپ اچھی شاعری سمجھتے ہیں. شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ مرض کی جب ہوئی تشخیص تو یہ سامنے آیا, مرض کی جب ہوئی تشخیص تو یہ سامنے آیا. ہوئے ہیں جسم کے اعضاء خراب آہستہ آہستہ ہوئے ہیں. اور آخری شعر غزل کا بڑی محبتیں آپ نے دی ہیں, بہت شکریہ. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. ہوئے ہیں جسم کے اعضاء خراب آہستہ آہستہ. میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں, اگر اس محفل میں کوئی ہو تو وہ سمجھ لے اور اس پر عمل کرے. بہت پینے لگے ہو اس کو پینا چھوڑ دو ورنہ, بہت پینے لگے ہو, ایسے یہاں سے لے کر کے جائیں. بہت پینے لگے ہو اس کو پینا چھوڑ دو ورنہ, بہت پینے لگے ہو اس کو پینا چھوڑ دو ورنہ, بہت پینے لگے ہو اس کو پینا چھوڑ دو ورنہ, تمہیں پی جائے گی ایک دن شراب آہستہ. بہت اچھے.